مفتی صاحب کے بارے میں جو ویڈیو بنائی، بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ شاید بھائی رمضان ہے، اور ایٹ لیسٹ مفتی صاحب کو جو ہے اگر آپ نرمی سے جواب دیتے تو اچھا ہو۔ دیکھیں، میں جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ مفتی صاحب خود فارچونر لے کے گھومتا ہے اور بات کرتا ہے صحابہ کی غریبی کی، تو پھر اونٹ پہ جاؤ، کراچی کی گلیوں پہ اونٹ پہ گھوما کرو نا۔ تمہارے پاس فارچونر ہے، تمہارے پاس پولیس گھومتے ہیں، تم اے سی، اگر تم صحابہ کی بات کرتے ہو، تم اے سی میں کیوں بیٹھتے ہو؟ جا کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ، رائٹ؟ صحابہ تو وہاں بیٹھتے تھے۔ تم یورپ جاتے ہو، تم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہو، تم سفید کپڑے پہنتے ہو۔ ایک بار اس مفتی نے دیکھے یہ وحیات فضول بکواس کرتا ہے، دوسری بن جاؤ، تیسری بن جاؤ، اور وحیات لوگ ان کی یہ باتیں سنتے ہیں کہ بم سے اڑا دو سالے کو، یہ بکواس۔ تو کبھی بھی مفتی صاحب نے کہا ہے اپنے ایڈ سینس کا کہ غریب ہو، میں یوٹیوب پہ یہ بکواس کرتا ہوں، مجھے یوٹیوب سے اتنا پیسہ ملتا ہے، لیکن یہ اپنا مانیٹائزیشن بند نہیں کرے گا۔ میں تب مانوں گا کہ یہ کہو گا پیسہ کچھ نہیں، میں اپنا مانیٹائزیشن بند کر دیتا ہوں، نہیں کہیں گے۔ میں تو بینٹلی چلاتا ہوں، رائٹ؟ مفتی کا اگر سارا خاندان ساری زندگی وحیات فضول بکواس یوٹیوب پہ کرے، میری بینٹلی کے ٹائرز افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں پھر بھی اپنی یونیورسٹی میں بچوں کو سکھاتا ہوں کہ اگر میں نے بینٹلی لی ہے، اگر تم بینٹلی لو، میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا۔ اللہ مجھ پہ فخر کرتا ہے جب اللہ مجھے بینٹلی میں دے کہ یو ڈونٹ نو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار دیکھو میرا بندہ بینٹلی میں جا رہا ہے، ایک مسلمان، اچھی بات ہے، رائٹ؟ ایسٹن مارٹن میں اللہ، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ خوش ہے مجھ سے، اس لیے تو مجھے ابھی اللہ ازمائش میں تمہارا اٹس اوکے، آئی لو دس ازمائش، کتنا خوبصورت ازمائش ہے جہاں پہ مجھے بینٹلی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ ازمائش تم بھی چاہتے ہو، لیکن تم لوگوں کا دل خراب ہے۔ تو اس لیے میں نے مفتی صاحب کو جو ہے سختی سے جواب دیا، کیونکہ یہ جھوٹا ہے، مجھے یہ جھوٹے لوگ نہیں پسند۔ ایک تو خود کماتے ہو، پھر دوسروں کو یہ فضول بکواس مت کرو کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اور صحابہ یہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، ایک تاجر انسان تھا یار، ہی واز اے ٹریڈر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے دن بھی آئے ہیں کہ ان کے پاس گھر میں کھانا نہیں، لیکن ٹریڈر کا حال دیکھو، کاروبار جب اپس اینڈ ڈاؤن آتا ہے تو اگر ایک ٹریڈر نقصان کرے تو ٹریڈر کے پاس تیل کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ ایسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، اور ہم نے تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ میں خود کاروبار میں جب نقصان، میں نے بہت نقصان کیے ہے اسٹارٹ میں بھی کوڑے کوڑے کا محتاج ہو چکا تھا، لیکن ہوتا رہتا ہے۔ کاروبار کرو، یہ جھوٹی وحیات فضول باتیں نہ کرو، لوگوں کو سکھاؤ۔ اگر اتنی ہی ہمت ہے تجھ میں تو اپنا مانیٹائزیشن بند کر دو، لاکھ حرام خور۔ مفتی صاحب خود فارچونر لے کے گھومتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، فارچونر میں گھوم رہے ہیں، جہازوں میں گھوم رہے ہیں، پیرس یورپ کی سیر سپاٹے کر رہے ہیں، تو یہ منافق مولوی ہیں۔ دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ عیاشی کر رہے ہیں۔ منافق جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منع ہے، پیسہ کمانا منع ہے، خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے، دوسروں کو کیا کہتے؟ پیسہ کمانا منع ہے۔ غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے، غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھینتا ہے، لوگوں کے گھر توڑتا ہے، جا کے مر جاتا ہے، لیکن جرم کرتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں۔ تو جو ریشو ہے نا جرائم کا، اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے۔ دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے، یہ لینے والا ہے، اور اللہ کی جتنے بھی احکام اسلام ہے، حج پیسے سے ہے، زکوٰۃ پیسے سے ہے، روزہ پیسے سے ہے، نماز پیسے سے ہے۔ اچھا خیر، تو میں نے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا تھا کہ موٹیویشن کا طریقہ تھوڑا سا اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ہم بھی غربت کو ناپسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے، لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے۔ آپ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا، تو وہ غریب نہ تو بھی سے بے غیرت ہے، نہ اس پہ کوئی الزام ہے، بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا، اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے، پیسہ آتا ہے، بعض دفعہ محنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا، تو یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں۔ تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے، پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا یہ کیا ہے؟ بری چیز۔ قارون سے یہی تو ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے محنت کی ہے بھائی، اس نالج کے نتیجے میں ملا ہے مجھے، اللہ کا احسان تھوڑی ہے۔ اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے نا اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو پیچھے بغیرت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
قارون نہیں کہتا تھا, وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ, تباہ ہو جاؤ, نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دو. کیا ہو گیا بھائی, تو ذرا اچھی سواری پہ گھوم گیا, کیا ہو گیا تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا, تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے, تھوڑے دن میں مر کے سب ختم ہو جائیں گے. اچھا ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, فارچونر میں گھوم رہے ہیں, جہازوں میں گھوم رہے ہیں, پیرس یورپ کی سیر سپاٹے کر رہے ہیں, تو یہ منافق مولوی ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. منافق جب ہوتے, جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منع ہے, پیسہ کمانا منع ہے, خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے, دوسروں کو کیا کہتے, پیسہ کمانا منع ہے. کس نے کہا بھائی, ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے, نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے, پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے. مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے, اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے. تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا. ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے. کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب, کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا, جیسے قارون کا ہو گیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا, بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا, پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ 100 دفعہ منہ سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا, کہنا کافی نہیں ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتا چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. ایٹیٹیوڈ سے کیسے پتا چلے گا؟ دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے, اکڑتا ہے بھائی. ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا, 3 پیس سوٹ پہنایا, اچھا کھانا کھلایا, بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے کے بول چل جا میش کر. وہ فقیر کتنی تواضع سے اچھا سوٹ پہنے گا, کتنی تواضع سے گاڑی چلائے گا, بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو بڑا سیٹھ ہے. آپ کیا کہو, وہ غریب کیا کہے گا, یار میں کہاں, وہ تو فلاں سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو, ورنہ میری اوقات کہاں ہے, یہ تو اس کا احسان ہے. تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استحزار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے, تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں, کس کی دین ہے, اللہ کی دین ہے, اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا. تو صرف عمل کافی نہیں ہے, دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتا چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے. تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا, چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے, تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی. اس کا تو وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا. تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, جلدی سے میں تاکہ ٹاپک کی طرف آؤں. خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے, غریب لوگوں نے کہا نا ابے یار اصل تو اسٹائل اس کا, ہم تو بی سے بغیرت اور سی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں, تو احسن کما احسن اللہ علیہ. تو قارون نے کیا کہا, یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے. تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری. اہل علم نے کیا کہا, جو نیک عمل کر رہا ہے نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا. پھر اسی کے تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا ہے تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا, ہم غریب اچھے ہیں بھائی, اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا, گناہوں سے بچتے ہیں. اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں. تو جو ریشو ہے نا جرائم کا, اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے. دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں, سارے نہیں بہت سارے سیاستدان, ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کیے یہ غربت کی وجہ سے کیے ہیں. قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے. فرعون مالدار تھا, موسیٰ کیا تھے, کلیم اللہ, غریب تھے. مجرم کون تھا, فرعون مجرم تھا. دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا. دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے. او بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے, ہوس بڑھتی ہے. روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے. قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے, کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب. تو یہ اللہ کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ختم ہو سکتی, ایسے ہی رہے گا. تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی, کما لے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے, انجوائے. کوئی بات نہیں, کوئی بھی اسے بغیرت نہیں. اگر اللہ راضی ہے, برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑا گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
आगे चलो मेरे भाई। और जो मौलवियों को अय्याशी का ताना दिया करे ना, क्या पे ये मौलवी खैराती पैसों से पेरिस घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या यूट्यूब के पैसों से घूम रहे हैं, या कारोबार के पैसों से घूम रहे हैं, तो इसे बोला ठीक है अय्याशी का शौक तो सबको होता है ना, तो अब 2 बच्चों को तुम भी मौलवी बना दो। फौरन सवाल होगा खाएगा कहां से ये। लोग भी सवाल करेंगे मौलवी बना रहे हो, खाएगा कहां से। तो मौलवियों को कौन खिलाता है? अक्सर मौलवियों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी होती है। और मैं तो अपनी मिसाल बार बार देता हूं, हम जब मदरसे में आए तसव्वुर नहीं था कि हम मस्जिद से और मुल्ला की दौड़ घर से मस्जिद, इससे बाहर कभी निकलेंगे भी। और 4 शादियों तो दूर की बात, कभी एक कभी नहीं सोचा था कि इस गुर्बत में कोई एक भी देगा। सब कुछ कुर्बान करके आए थे। तो हमारे हजरत बताया करते थे कि मौलवी के पास रिज्क दौड़ के आता है, मौलवी भी आगे आगे, रिज्क रोटी पीछे पीछे आ रही होती है। अब पराठे भाग रहे हैं हमारे पीछे, हम आगे आगे भाग रहे हैं। हकीकत है, अब तो पराठे, रोटी भी नहीं, रोटी से ऊपर की चीज क्या है? पराठा है। तो पैसा बुरी चीज नहीं है, जरूरत भी है पैसे की, सोसाइटी को भी, मुआशरे की भी। गुर्बत खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे को जो दिल में घुसाओगे ना, इसको ज्यादा लिफ्ट कराओगे, ये बुरी चीज है। तो उलमा के पास हमने पैसा भी देखा है। इश्क नहीं होता दौलत से, दिमाग खराब नहीं होता। और पैसे से मोहब्बत की अलामत क्या है? छिन जाता है तो गम कितना होता है। सहूलतें तो हर आदमी, बल्कि शरीयत का हुक्म है, जब अल्लाह ने पैसा दिया है तो इस्तेमाल करो उसको। हमने तो उलमा को देखा है, जितना इस्तेमाल कर रहे होते इतना होता नहीं है उनके पास। दिल बड़ा होता है, जहां आया खर्च किया। और दुनिया पर आदमी ने जितना दिखा रहा होता है ना, सेब उससे डबल करके रखा हुआ होता है उसने, सेब उससे ज्यादा करके रखा हुआ होता है। एक दफा एक मौलाना साहब आए मेरी मौजूदगी में, उन्होंने काफी ज्यादा सोना दिया सदका, गोल्ड, बहुत बड़ी तादाद में गोल्ड था ना, उन्होंने सदका दे दिया किसी इदारे में। मैं बैठा हुआ था, किसी ने मुझे बाद में ताना दिया कि अबे ये जो है ना, जब ये इतना गोल्ड दे रहे हैं तो इनकी अर्निंग बहुत है। इनकी अर्निंग भी क्या है, पीछे बचाया वो भी कितना होगा। मैं उस मौलाना को जानता था, मुझे पता था ये टोटल इनकी बचत फिलहाल अब तक कितनी थी, टोटल ये थी। तो ये टोटल बचत लाके इन्होंने फी सबीलिल्लाह दे दी। अब उसके सदके को देख के तो लग रहा होगा पता नहीं पीछे करोड़ों रुपए बचा के रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो मौलाना गरीब थे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, लेकिन आज किसी में इतना ज़र्फ है कि इनकम अच्छी हो और महीने के आखिर में जीरो कर दे अपने आप को। जितनी भी अच्छी इनकम हो पीछे दबा के रखे हुए होते हैं उसने। तो मौलवियों की जिंदगी कुछ और स्टाइल की होती है। हाँ, मौलवियों में हर तरह के होते हैं, 1 नंबर भी 2 नंबर भी। 2 नंबर होते हैं फिर वो ऐसे खानदानी किस्म के 2 नंबर होते हैं ना, उनकी 2 नंबरी फिर अफोर्ड नहीं हो सकती। जो 2 नंबर होते हैं ना, वो फिर कभी छांव में मिलो तो अकेले में मिलो, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, लियब्लुवकुम, अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया। गोरा आज तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं दे सका। लियब्लुवकुम, वो तुम्हें आजमाना चाहता है। क्या आजमाइश है? अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अमल ज्यादा से ज्यादा अच्छा कौन करता है। तुम में अमल ज्यादा से ज्यादा, अहसन कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें तफजील, अच्छा नहीं, दूसरे के मुकाबले में अच्छा। क्योंकि कुछ अच्छा करेंगे तो जब वो अच्छा करेंगे वो कहेंगे हम तो इम्तिहान में पास हो गए, अच्छा कर लिया ना हमने। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, इम्तिहान सिर्फ अच्छा नहीं है, अच्छे से अच्छा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है, दिमाग से करंट जा रहा है ना दिल की तरफ, तो बात आ रही होगी जब दिल को दिमाग चला के रखा हुआ है तो बाकी चीजें भी दिल दिमाग समझ रहा होगा। तुम में अच्छा अमल कौन करता है। वहुवल अजीजुल गफूर, वो जबरदस्त गालिब है, बुरा करोगे तो पकड़ेगा तुम्हें। अल गफूर, और अगर गलती करके तुम्हें एहसास हो गया कि मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूं, तौबा करोगे तो वो क्या करेगा, माफ कर देगा। तो मेरे भाई कुरान की तो यही दावत है। कितने अरसे